وزیر اعظم شہباز شریف نے برآمدات کو دوگنا کر کے 60 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی ہے، جس کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق حکومت برآمدی ایمرجنسی کے نفاذ پر غور کر رہی ہے تاکہ ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی میں تاخیر جیسے مسائل ختم کیے جا سکیں۔ ہدف ہے کہ 4 برس میں برآمدات 60 ارب ڈالر اور اگلی دہائی میں 100 ارب ڈالر تک پہنچائی جائیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پاکستان کا بار بار IMF پر انحصار بدقسمتی کا نتیجہ نہیں بلکہ گہرے ساختی، سیاسی اور معاشی کمزوریوں سے جنم لیتا ہے۔ ہماری معیشت برآمدات سے زیادہ درآمدات پر مشتمل ہے، کماتی کم ہے اور قرض زیادہ لیتی ہے، جبکہ ریاستی آمدن بھی ناکافی ہے۔ احسن اقبال کے مطابق وفاقی اخراجات کا قریباً 49% یعنی 16,286 ارب روپے میں سے 8,207 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی پر صرف ہوتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات 2018 میں مجموعی قومی پیداوار کے 2.8% سے کم ہو کر 2024 میں 0.9% رہ گئے ہیں۔ شرح خواندگی 63%، بچوں میں غذائی کمی قریباً 40%، آبادی کی شرح نمو 2.55% اور خواتین کی افرادی قوت میں شمولیت قریباً 23% ہونے کے باعث پیداوار محدود ہے۔ احسن اقبال کے مطابق اڑان پاکستان برآمدات پر مبنی ترقی، ٹیکس اصلاحات، انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری اور ادارہ جاتی تسلسل کے ذریعے 2035 تک $1 ٹریلین اور 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت کا ہدف رکھتا ہے۔ احسن اقبال نے اپنے مضمون میں معاشی حالات کی بالکل درست تشخیص کی، مگر یہ مشاہدہ نیا نہیں کہ پاکستان کی برآمدات اور معاشی ترقی کو درپیش رکاوٹیں دہائیوں سے ایسے ہی برقرار ہیں۔ ناقص معاشی ڈھانچہ، غیر مؤثر مراعاتی نظام اور غیر مستقل پالیسیز کی نشاندہی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، مگر عملی اصلاحات نہ ہو سکیں۔ توانائی کی غیر یقینی لاگت، بگڑا ہوا ٹیکس نظام، تجارتی اور لاجسٹک رکاوٹیں، ادارہ جاتی بکھراؤ اور بھاری ریگولیٹری بوجھ بار بار سرکاری اور ڈونر رپورٹس میں سامنے آتے رہے ہیں۔ یوں اصل مسئلہ تشخیص کا نہیں بلکہ سیاسی طور پر مشکل اصلاحات نافذ کرنے کی صلاحیت اور نیت کی کمی ہے کہ IMF پروگرام کو اصلاحات میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانا حکومتی نااہلی اور سیاسی مفادات کو چھپانے کی کوشش نہیں ہے، اور کیا جب تک قواعد پر مبنی معیشت قائم نہیں ہوتی درآمدات دگنی کرنے کے دعوے محض نعرے ہی نہیں رہیں گے۔ اسی صورتحال پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو ہدف سامنے رکھا جا رہا ہے، جو ارادے باندھے جا رہے ہیں، جو مسائل بتائے جا رہے ہیں، نیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نیا کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا وہ کر پائیں گے؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور عامر احمد خان صاحب۔ آپ سبھی کے لیے پروگرام کا سوال۔ 3 سال میں برآمدات 60 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف، برآمدات اور معاشی کمزوریوں کی تشخیص دہائیوں سے ایک جیسی، کیا حکومت کے پاس واقعی کوئی نیا اور قابل عمل حل موجود ہے؟ عامر احمد خان صاحب، نیا کیا ہے؟ لکھا تو بہت اچھا اور بتایا بھی بہت زبردست، کمیٹیاں بھی بن جائیں گی، ہدف بھی رکھ لیے جائیں گے، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش بھی ہوگی، مگر کیا عمل درآمد ہو پائے گا یہ سب کچھ اچیو کرنے کے لیے؟ شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن عائشہ بخش، نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، اور میں اس کی آپ کو ایک بڑی سمپل سی وجہ بتاتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں میں نے پہلی دفعہ جب سنی تھی نا عائشہ، تو میرے سر پہ بہت زیادہ بال تھے اور سب کے سب سے آرنگ کے تھے۔ تب سے لے کے اب تک ہم اسی طرح کی باتیں اور اسی طرح کے دعوے سنتے آ رہے ہیں۔ چہرے بھی بدل گئے، کبھی ہم یہ باتیں جو ہیں وہ غلام اسحاق خان سے سنا کرتے تھے، محبوب الحق سے سنا کرتے تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب سے سنا کرتے تھے، اب احسن اقبال صاحب سے سن رہے ہیں۔ جو چیز نہیں بدلی نا عائشہ، وہ خام خیالی اور ویژن کے اندر تفریق کرنے کی جو اہلیت ہے ہمارے حکمران طبقے کے اندر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور میں آپ کو ایک سمپل سا اگزامپل دیکھوں، دیکھیں ان کے اندر بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ سبز باغ دکھانا لوگوں کو اور یا خام خیالی اور ویژن کے اندر ایک بنیادی فرق جو ہے وہ اہلیت اور قابلیت کا ہوتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بیسٹ اگزامپل ہیں کہ ان کی ویژن جتنی بھی فلاڈ ہے، ان کی سوچ میں جتنی بھی غلطیاں ہیں، وہ انٹرنیشنل آرڈر کے خلاف ہے، لیکن ساری دنیا ان کے سامنے اس لیے سہمی ہوئی ہے کہ ان میں وہ اہلیت اور وہ قابلیت ہے کہ وہ اپنی سوچ پر عمل درآمد کر سکیں۔ اب اگر آپ یہی کرائٹیریا پاکستان پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کمیٹی بننے سے ہم اپنی ایک کمیٹی بنانے سے اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو 60 ارب پر لے جا سکتے ہیں تو یا 10 کیوں نہیں بنا دیتے، 600 ارب تک چلی جائے گی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ معاشی ترقی کے لیے 2 اہم چیزیں جس کے بغیر معاشی ترقی کی بات بھی کرنا لایانی ہے،
اس میں ایک تو ہیومن کیپٹل ہوتا ہے آپ کا، اور ایک آج کل کی دنیا کے اندر آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ ان دونوں چیزوں کا پاکستان میں موازنہ کر لیں. آپ کے تعلیمی نظام کی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ یہ ہے کہ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے اکثریتی بچے جو ہیں وہ اردو اور انگریزی کسی بھی زبان میں ایک جملہ بھی گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں لکھ سکتے ہیں. انرجی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ اپنے کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے بات کر لیں جی، آپ کے پاس جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ناکافی ہے، وہ اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ وہ ایک جس طرح سے بحری جہاز لنگر پھینک دیتا ہے نا سمندر کے اندر کہ وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکے، اس نے آپ کو جکڑ لیا ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا. سو یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں عائشہ، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے، میرا خیال ہے وہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑی خوبصورتی سے کہا کہ کیا وہ ان میں وہ عزم ہے یا کیا ان کے اندر سخت سیاسی فیصلے کرنے کی قابلیت ہے جس کی بنیاد پر ہم اس سے بڑھ سکے. ابھی تو نہیں نظر آ رہی ہے عائشہ، بالکل بھی. مگر عامر صاحب پھر بھی کیا ایک آپٹمزم، جیسے میں آگے بھی بڑھوں گی تو شاید یہی جواب مل رہا ہے، آپٹمزم سامنے رکھتے ہوئے احسن اقبال صاحب 1 2 3 کر کے جب کہہ رہے ہیں کہ یہاں انویسٹ کرنے کی، یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کے روڈ میپ کی ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپٹمزم بھی نہ دیکھا جائے کیونکہ وہ قابلیت رکھتا ہی نہیں آج کا سیاستدان یا حکومت، اور وہ ویژن ہی موجود نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے، آپٹمسٹ ہونے کے لیے آئی کمپلیٹلی اگری ود یو عائشہ کہ ہمیشہ حوصلہ اپنا بلند رکھنا چاہیے، آپ کی سوچ بھی مثبت ہونی چاہیے، لیکن آپٹمزم رکھنے کے لیے کوئی آپ کو بہت کوئی بڑی چیزیں اور بڑے کارناموں کی ضرورت نہیں ہوتی. چھوٹی چیزوں کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہی احسن اقبال صاحب نے ابھی چند دن پہلے کئی شہروں سے، لاہور سے، کراچی سے، آپ کے فیشن انڈسٹری، میوزک، تھیٹر، ان کے جو ہے انڈسٹری لیڈرز کو بلایا کہ اڑان پاکستان کی پروموشن کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے بات کرنی تھی. ان کے ہوائی ٹکٹ خرچے، انہوں نے ٹیکس پیئرز کے خرچے پہ ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا. وہ دوپہر سے لے کے شام تک ان کا انتظار کرتے رہے، وہ میٹنگ میں نہیں جا سکے. آپ یہ رویہ ہی تھوڑا سا درست کر لیں نا تو پھر بھی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، زبردست آپ نے ضرورت ہے آپٹمزم کی. اڑان کی پروموشن پہ پیسے نہ لگائیں، اڑان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اڑے. آگے پڑھیں گے حسن نثار صاحب. عامر صاحب کو تو کوئی امید نہیں دکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دہائیوں میں بال بھی کم ہو گئے، چہرے کے نقش بھی آگے پیچھے بدلے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہم آگے چڑھ گئے. لیکن کیا آپ کے خیال میں جو حکومت اس وقت 3 سال میں برآمدات $60 ارب لے جانے کی بات کر رہی ہے، جو انڈیکیٹرز رکھ کے کمیٹیاں بنا رہی ہے، حقیقت پسندی پر مبنی کہا جانا چاہیے، کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ساری بات ہی خوبصورت ہے، لیکن جہاں انہوں نے اتنے نام گنوائے وہ سب سے اہم نام بھول گئے. اشروں پہلے، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو، اشروں پہلے پو مینز بجٹ فیم چودھری محمد علی، جو کچھ دیر کے لیے بعد میں وزیر اعظم بھی رہے، اس وقت وزیر خزانہ تھے شاید، ان کا یہ جملہ ریکارڈ پہ ہے کہ اگر پاکستان نے قرضے لینے کا چلن عام کر دیا، میں ایگزیکٹ جملہ نہیں لیکن مفہوم 100% یہی ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب ان کو قرض چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا. There is nothing new. اب چلو آگے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ہدف. ہدف سے ایک شعر یاد آیا ذرا مشکل. ارشاد. بے جہت وقت کے ہاتھوں میں کماں کیوں دی تھی، اب ہدف تو ہے تو کیا، تیر تو چل جانا تھا. یہ شعر ہے ذرا مشکل. اب سنو بہت ایک ترمیم کے ساتھ میر تقی میر کا شعر. سبحان اللہ ان کی عقلوں کے. وہ آسان سا شعر ترمیم کے ساتھ کیا ہے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لانڈوں سے دوا لیتے ہیں. یہاں تک پہنچانے والے کون ہیں بھائی؟ فضول بات ہے. اچھا ویسے ایک بات چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ ہدف ہوتے ہیں. میرا بھی بچپن میں ہدف تھا کہ میں بڑا ہو کے غالب بنوں گا، وہاں تک نہ پہنچ سکا تو کم از کم منیر نیازی صاحب کے پیروں کی خاک بن جاؤں گا. میں آج آپ کے سوال بھگت رہا ہوں. آپ بہت آگے پہنچ گئے اصل میں. آگے پہنچ گئے.
اور آپ بھی نہیں، عامر ان صاحب تلوں کی میں طرح تیل کہیں کہ نہیں وہیں ہے۔ کھڑے ہیں جہاں دہائیوں پہلے کھڑے تھے. سر پھر بھی تھوڑا پازیٹیو، کیا پتا آج سے نہیں، بدلنے یہ ریورس بدلنے میں کا جائیں آغاز. گے. اللہ رحم کرے. یہ وہیں نہیں کھڑے جہاں دہائیوں پہلے کھڑے تھے، یہ ریورس میں جا چکے ہیں. اچھا کریکٹ یور سیلف. شہزاد صاحب کریکٹ می، 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت کا ہدف زمینی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے؟ بات صرف وعدوں دعووں تک کی رہے گی یا واقعی جیسے پچھلے ایک سال میں بہت کچھ بدلا بھی ہے، بہت سے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، ہم وہ سفر شروع کر سکتے ہیں؟ عائشہ ڈرنا چاہیے. اگر ہم $1 ٹریلین کی ہدف کی بات کر رہے ہیں نا 2035 تک، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کی اکانومی اور معیشت میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو، ڈالر البتہ 285 سے یا 282 جو بھی ہے 560 کا ہو جائے. 200 560 کا ہو جائے نا اگر ڈالر، یعنی اتنی کمی ہو جائے کہ ڈالر کی قیمت اور روپیہ اتنا گر جائے، معیشت کا اتنا برا حال ہو جائے، تو آپ شاید روپوں کے اندر 1 ٹریلین کے قریب ڈالروں کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کی پروڈکشن اس لیول کی کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ کے اندر جان $1 ٹریلین کی نہیں ہوگی. آپ نامنل لیول کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹریلین کے قریب پہنچے ہوں. تو میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ یہ تو چیز کام نہیں کرے گی. لیکن مجھے اس آرٹیکل پہ آنے دیجئے جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ اس کے اندر احسن اقبال کے آرٹیکل سے کوئی سوال نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، سوچ بھی ٹھیک ہے، باتیں بھی ٹھیک ہیں، حل بھی ٹھیک ہیں، طریقے بھی ٹھیک ہیں. مجھے اگر سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ احسن اقبال کا آپیڈ ہے یا احسن اقبال کی سوچ ہے اور فکر ہے، جو کہ ہے غالباً یہی بات ہے، اور ویژن ہے. لیکن کیا یہ احسن اقبال کا ویژن ہے یا گورنمنٹ نے یہ ویژن لے لیا ہے احسن اقبال سے، یا احسن اقبال یہ صرف بیچارے اخباروں میں لکھ رہے ہیں ہماری طرح؟ کیونکہ یہ ویژن جب اگر حکومت اپنا لیتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو پالیسی میں کنورٹ کرنا ہے. اس پالیسی کے بعد ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے، اور ہر اسٹریٹجی مینز اور اینڈز کو ملاتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل موجود ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اہداف کیا ہے. ان وسائل کے ساتھ ان اہداف تک کا جو سفر ہے اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. پھر اس کی امپلیمنٹیشن آتی ہے، اس میں پولیٹیکل ول کی ذکر آ جائے گا. تو مجھے یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہماری طرح احسن اقبال صاحب ہر دوسرے ہفتے میں ایک خوبصورت مضمون لکھتے ہیں اخبارات کے اندر جس طریقے سے کہ انہوں نے یہ لکھا. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کو نہیں لگتا احسن اقبال صاحب نے جو لکھا ہے یہی حکومت کا برین ہے؟ جب شہباز شریف صاحب نے کالا سطحی کمیٹی بنا دی ہے، اسحاق ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، برآمدی ایمرجنسی کے نفاذ پر کام کر رہے ہیں، ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی ہو پائے، اور بھی بہت کچھ ہیں پوائنٹرز، لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے یہ؟ ہے بالکل ہے. یہ باتیں تو کرنی پڑیں گی اور ہو بھی رہی ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ وسائل ہیں، اسٹریٹجی ہے، اینڈز کا بھی اگر پتہ لگ جائے تو وہاں تک پہنچنا بھی تو نا، پیدل چل کے وہاں تک جانا بھی تو ہے نا، یا کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچنا ہے. ان کے پاس کیا طریقے ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ جیسے احسن اقبال صاحب ہر 5-7 سال کے بعد ایک نیا پروگرام دیتے ہیں پاکستان، اس کا مختلف نام ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو نہیں دے پا؟ حالانکہ انہوں نے ذکر کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ انوویشن ہونی چاہیے، پیس اور سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اب یہ کنٹینیوٹی، پیس اور سٹیبلٹی کے لیے تو کسی کو اور کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، حکومت انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر، کہ کس طریقے سے یہاں پہ امن لے کے آئے ہیں، کس طریقے سے سٹیبلٹی لے کے آئے ہیں. پھر کنٹینیوٹی، کس کنٹینیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کنٹینیوٹی کا مطلب ہے کہ جو سیاسی نظام ہے جو کہ سب کا سب اس کے بارے میں اپنی بحث کے بعد اس کو ایک پالیسی یا ایک ویژن کی شکل دے گا، اس کو لے کے چلے گا، چارٹر آف اکانومی بنے گا اس سے، چاہے اس کو نہ کہا جائے لیکن کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا کسی نہ کسی کی. تو وہ جو مراحل ہیں وہ میں نے اور آپ نے تو، ہم لوگوں نے تو طے نہیں کرنے، وہ تو اسی حکومت نے کرنے ہیں. باقی باتیں سب صحیح ہیں، 2-3 چیزیں مسنگ ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک ہاؤس ہولڈ سروے آیا، اس کے اندر کہا گیا کہ 24% کے قریب جو بینک پار ہے کسی جو لوور اسٹیٹ آف سوسائٹی، وہ کم ہو چکی ہوئی ہے، اور ہر شخص افیکٹ ہوا ہے. جو ہائر اسٹیٹا ہے ٹاپ 11% ہے، اور یہ کوئی 24% کے قریب ہے، یعنی ان کی بائنگ پاور کم ہو چکی ہوئی ہے. دوسرا، ہمیں یہ پتا ہے کہ 25 یا 15 یا 20% سے ہم کم از کم 45% پاورٹی لائن سے پوری کی پوری قوم کے اندر سے لوگ 45% اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. ان 2 چیزوں کا جب تک آپ نہیں ان کو چھیڑیں گے، ان چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے، ان کے بارے میں مداوا نہیں کریں گے، تو پھر کوئی بھی پروگرام طے ہوتا نظر نہیں آتا. ہر اکانومی صرف ٹاپ 5%، 2%، 1% کے لیے بنے گی، جو کہ بن رہی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ فگرز کے اندر $1 ٹریلین تک جانا جو ہے وہ شاید، مجھے نہیں پتا کہ ہماری اس وقت کیا انفلیشن ہوگی، کیا ہمارا ڈالر ٹو روپی پیرٹی ریٹ کیا ہوگا،
किस तरीके से हम वहां पे कह पाएंगे कि जी अब हम इतने, देखिए आफ्टर ऑल एक 300-350 अरब की इकोनॉमी थी, अब वो 500 अरब की इकोनॉमी बनी हुई है। मुझे, हालांकि हमारी ग्रोथ नीचे गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये मखमस ऐसे हैं जो कि जाहिर है कि हमें समझ पता लगता है कि ये मखमस है, इनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका हल हमारी हुकूमत या हमारे जो लोग हैं वो नहीं दे पाते। मेरा हाल है ऐसे इकबाल साहब को ये जो है ना 12% BISP और फिर उसके बाद जो नीचे ये जो पॉवर्टी लाइन और इन चीजों को, इनको भी मिला के कुछ ऐसा एक हमारा स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो और जो पॉलिटिकल विल हो जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तब जाके कहीं हम, वरना रस्से तो सबको आते हैं और बहुत दिखते हैं लोग, लेकिन वहां लेके कौन जाएगा, ये अमल दरामद में सवालिया निशान है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, एक लफ्ज उसके अंदर उन्होंने यूज किया कि जब भी फैसले या ये कोई भी डिसीजन लेते हो अर्ली पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए वो कंटिन्यूटी नहीं हासिल कर पाते, ना उनको सोचा जाता है फ्यूचरिस्टिक एंगल से। अब आपसे सवाल ये, जैसे सबने बात की, मसला तशखीस का नहीं है, सियासी अज़्म का है। क्या मौजूदा हुकूमत वाकई ताकतवर मफादाती ढांचों को तोड़ने के लिए तैयार है, इस काबिल है? मसला बिल्ली का नहीं है, मसला घंटी का भी नहीं है। अच्छा। मसला बिल्ली के गले में घंटी बांधने का है। देखिए, हर ख़ानदान में एक आध बुज़ुर्ग ऐसा होता है जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है नौजवानों को, अपनी उम्र भर के जो तजर्बात का निचोड़ है वो बताते हैं, और नौजवान बैठे सर झुका के सुन भी रहे होते हैं, एक दूसरे को कोनियाँ भी मार रहे होते हैं और आहू आहू भी कर रहे होते हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ में प्रोफेसर साहब, एहसन इकबाल साहब वही बुज़ुर्ग हैं। मेरा भी दिल यही कर रहा है कि मैं भी आहू आहू कहूँ, कितनी अच्छी बातें हैं, लेकिन मसला ये है कि एहसन इकबाल साहब का उड़ाया हुआ कोई कबूतर आज तक वापस नहीं आया। कुछ 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो सिविल सर्विस रिफॉर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो कई प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, कमेटियों का हिस्सा थे, बड़ा उनका आज़्म इस्तक़लाल था, जो एक अहम शर्त भी है, इस माशी तरक्की की भी एक अहम शर्त है, लेकिन उनको कोई मामूली सी भी कामयाबी उसमें नहीं मिल सकी। तब उड़ान पाकिस्तान की उड़ान है, उड़ने से पहले इसकी दुम पकड़ ली जाएगी, और दुम इसकी वही पकड़ेंगे जो उनके आसपास लोग बैठे हैं। जो वजूहात हैं वो सबके सामने हैं। हमें मालूम है कि क्यों पाकिस्तान की मईशत पीछे है, हमें यह भी मालूम है कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती है। बड़ी सादा सी बात है। सब लोग ये कहते हैं कि आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपने को पहले कुछ पैदा करना है। इस वक्त आप बात कर रहे हैं 30 बिलियन से 60 बिलियन पर लेकर जाने की, और जो 30 बिलियन 35 बिलियन आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 60% टेक्सटाइल है, ये आपकी बेस है। एग्रीकल्चर वगैरह भी बहुत सारा है। तो आपके पास जब प्रोडक्शन ही नहीं है, आप ऐसी चीजें नहीं बनाते जो दुनिया खरीदे और ख़ास तौर पे वैल्यूएबल हो और कंपेटिटिव हो, दुनिया में वो compete कर सके, तो फिर आप बेचेंगे कैसे? और आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए जो हमने बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो भी बड़े वाज़ेह हैं। हमें मालूम है, साल हर साल से मालूम है कि आपको ह्यूमन कैपिटल को बेहतर करना है, क्योंकि प्रोडक्शन तभी आज के दौर में बेहतर हो सकती है कि प्रोडक्शन करने वाला आपका हुनरमंद, तालीम याफ्ता हो। मामूली से मामूली मशीन को चलाने के लिए आपको हुनरमंद कारकुन चाहिए, तालीम याफ्ता खांदा कह लीजिए, आपको कारकुन चाहिए। आधी आबादी आपकी दा खांदा है। आपको ख़वातीन की शमूलियत चाहिए, ख़वातीन की शमूलियत बहुत कम है। आपको सेहत चाहिए, सेहत के हालात बुरे हैं, न्यूट्रिशन के हालात बुरे हैं। सेहत ही नहीं वर्कर्स की वो कि अच्छी प्रोडक्टिविटी वो दे सके। अच्छा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपने एनर्जी में वो कमालात किए हैं, इस तरीके से एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करवाई है कि दुनिया की महंगी तरीन आप एनर्जी पैदा कर रहे हैं। फिर आपको रेंट सीकिंग का जो पूरा मामला है जी, कि जिस तरीके से मईशत को अशराफिया निचोड़ रही है, उसमें से रेंट्स ले रही है। 2020 में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने कहा था कि 2500 अरब इस मईशत में से फ़ायदा ले लेती है आपकी एलीट, सरकार से फ़ायदा ले लेती है। तो जब तक ये पूरी बेसिक चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मईशत एलीटिस्ट इकानमी से एक बैनुल अक़वामी तौर पर मुसाबकती कंपेटिटिव इकानमी बनेगी,
तो तभी एक्सपोर्ट कर सकेगी ना। ठीक। लेकिन एलीट्स क्यों ऐसा करने देंगे? क्योंकि जब मुसाबकती इकानमी बनेगी, कंपेटिटिव इकानमी बनेगी, तो उसके नतीजे में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आएगी। वो वाले सेक्टर नहीं बचेंगे जिनके सेक्टर पे इनका काम चलता है, ये अरबों रुपए कमाते हैं, जिसकी वजह से इस सियासत में आते हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के आका हैं। ठीक। उसका वो क्या करेंगे? रियासती ढांचे का मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि बिल्कुल बुनियादी कम से कम सिविल सर्विस रिफॉर्म करने के ये काबिल नहीं है। ठीक हो गया। कोई सलाहियत नहीं है रियासती ढांचे में दुरुस्त कि वो एक अच्छी वाइब्रेंट इकोनॉमी की मदद कर सके। ठीक। उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाँ। सब जनरलिस्ट बैठे हुए हैं। ठीक ज़ैगम साहब, मेरी तरह के लोग हैं जो भर्ती हो गए सिर्फ क्योंकि सरकार में हैं। हाँ। सरकार में इस वजह से वो 20वें 22वें ग्रेड तक उन्होंने जाना ही जाना है। कुछ नहीं आता फिर भी जाना है। ठीक हो और गया हुकूमत चलानी है और मुल्क का कबाड़ा करना है। ठीक हो गया जी। गवर्नेंस ठीक ये नहीं कर सकते जी। गुफ्तगू को यहाँ लेकर आते हैं। ऊपर भी जितनी गुफ्तगू हुई कि जमीनी आशारिये हमारे पैनल को कम से कम इस हद तक मस्बत दिखाई नहीं दे रहे कि जो बड़े दावे या हदफ रखे जा रहे हैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा या उस तरफ का वो रास्ता वो भी अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है। उम्मीद रखी जाए कि बातें ही ना रह जाए।